اس سے کپڑا ہٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر، بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں، ابو عبیدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا مکے نے جگر نکال کر تمہاری جھولی میں ڈال دیا۔ خالد بن ولید، عامر بن عاص رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت اور بہت حسین اور بہت جمیل لگتے تھے۔ اب وہ کیسے لگتے تھے ان کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، تو وہ تو مرنے کے بعد ہی جنت کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے اندر ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح القرشی، جو بدری صحابی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون تھے۔ تو 10 علمی نکات پر بات ہوگی۔ پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا، اور ان کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، ان کا نسب کیا تھا اور کس قبیلے سے تعلق تھا؟ تو ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ القرشی تھا، اور والد کا نام عبداللہ تھا، اور والدہ کا نام امیمہ بنت غنم تھا، اور ان کا جو تعلق ہے وہ قریش کے قبیلے بنو فہر سے تھا، اور ان کا جو نسب ہے وہ 11ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، فہر پر جا کر، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، فہر پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور فہر ہی کا جو لقب ہے وہ قریش بھی تھا، اسی لیے قریشی کہلائے۔ دوسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یعنی عامر بن عبداللہ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے اور اسلام کب قبول کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام جو ہے ابتدائی دور کے اندر، یعنی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی دور ہے اس میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور سابقون الاولون جو جماعت ہے، شروع کے جو مسلمان ہیں، مہاجرین ہیں، ان کی جماعت میں شامل ہوئے، اور پیدا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 برس پہلے یا 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ 2 روایتیں ہیں، اگر 23 برس والی لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 30 سال تھی، اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح پیدا ہوئے، تو اس حساب سے 571 عیسوی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور 601 عیسوی کے اندر حضرت ابو عبیدہ پیدا ہوئے۔ اور اگر دوسری روایت لے لی جائے کہ 40 برس پہلے پیدا ہوئے، تو اس حساب سے 671 عیسوی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 571 عیسوی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 584 عیسوی میں جو ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تیسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبیدہ تھی، یہ تو آپ سارے ہی جانتے ہیں اور اسی سے وہ مشہور ہیں، لیکن ان کا لقب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کون سے القاب عطا کیے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت، امین اور امین حق کے لقب عطا کیے، اور کس موقع پر کیے؟ 9 ہجری کے اندر، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو ہجرت کے 9ویں سال نجران کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی اس کی آمد ہوئی تھی مدینہ کے اندر، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو امین الامت کا لقب عطا کیا۔ یعنی ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں، ابو عبیدہ ہیں۔ تو چوتھا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کہاں ہجرت کی؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نبوی کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ جو ہے 2 دفعہ ہجرت ہوئی تھی، تو جو دوسرا قافلہ تھا جس میں 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں، یعنی اجتماعی طور پر 101 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا، تو اس میں حضرت ابو عبیدہ نے
حبشہ کی طرف جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے وہاں پر ہجرت کی، اور اس کے بعد 13 نبوی کے اندر یعنی نبوت کے 13ویں سال حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے بعد ساری زندگی وہیں رہے اور آخر دور کے اندر جہاد میں حصہ لیا اور وہیں دفن ہوئے۔ پانچواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے والد کا نام تو عبداللہ ہے، تو ابو عبیدہ بن جراح کیوں کہا جاتا ہے، ابو عبیدہ بن عبداللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کے دادا کا نام الجراح تھا، اور اسی کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اسی نسبت سے الجراح کہلائے، یعنی ابو عبیدہ ابن جراح۔ چھٹا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عامر بن عبداللہ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کہاں پر قیام کیا، اور کس انصاری صحابی کو ان کا دینی بھائی بنایا گیا، یعنی مواقعات جو قائم کی گئی تو ان کا کون دینی بھائی تھا انصار میں سے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، تو انہی کے مکان میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا۔ پھر اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، تو ان کے اور حضرت ابو عبیدہ کے درمیان جو مواقعات ہے وہ قائم کر دی گئی۔ اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپس میں دینی بھائی بنایا گیا۔ اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں، یہ بھی شروع کے انصار میں سے ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جو غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور بھوک کی وجہ سے اور فقر کی وجہ سے اتنا برا حال تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر کپڑا باندھا، وہ اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ عن حجرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا جو پیٹ مبارک ہے، بطن مبارک ہے، اس سے کپڑا ہٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر، بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی قربانیاں دی گئی ہیں، اور ہم تک دین ایسے ہی نہیں آ گیا، بہت بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ میں کیا سناؤں آپ کو۔ 7واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو سب سے پہلے کس غزوے کے اندر حصہ لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جو تذکرہ ہے غزوہ بدر کی فہرست کے اندر وہ نہیں ملتا، لیکن بہت سے اہل سیر نے لکھا ہے، یعنی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر بھی شرکت کی، اور اپنے ہاتھ سے عبداللہ ابن جراح جو ان کا باپ تھا، اسلام تو وہ نہیں لایا تھا، وہ لڑنے کے لیے آیا تھا، تو اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اب وہ عبداللہ ابن جراح بھی کیا سوچتا ہوگا کہ بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا، اس کی گردن اڑا دی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بدری صحابی کہلائے۔ اور بدری صحابی کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم۔ قد آپ کو پتہ ہے تحقیق کے لیے آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مرضی کر لو میں نے معاف کر دیا، لہذا ان کا جنتی ہونا ثابت ہو گیا۔ ویسے بھی کتنے موقعوں پر کتنی بشارتیں ملی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ 8واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت کس طرح ٹوٹ گئے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ٹوٹے تھے۔ غزوہ احد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں کا بہت بھاری نقصان ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ عتبہ بن ابی وقاص جو سعد بن ابی وقاص کا بھائی ہے یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہوا بھی نہیں، اس کو اسلام کی دولت نہیں ملی۔ تو عتبہ بن ابی وقاص جو البتہ ان کے جو بیٹے ہیں ہاشم المرقال عتبہ بن ابی وقاص یہ بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن عتبہ بن ابی وقاص کا ذکر میں نے کہیں پڑھا نہیں۔ تو عتبہ بن ابی وقاص اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر مارا تھا، جو صحابہ کی جو نظریں تھیں وہ تیروں کے اوپر تھیں، لیکن وہ جو پتھر تھا وہ صحابہ کی نظروں سے نکل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر لگا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گڑ
گڑھے کے اندر گر گئے، اور اس جو ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی جس کو خول کہا جاتا تھا، تو اس کی کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اندر چلی گئیں، تو وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو وہ جو اس کی میخیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گئی تھیں، ان کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے نکالا۔ 2 میخیں تھیں، ایک کو نکالا تو ایک دانت ٹوٹ گیا، جب دوسری کو نکالا تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، اور اس کے باوجود بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت اور بہت حسین اور بہت جمیل لگتے تھے۔ اب وہ کیسے لگتے تھے ان کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، تو وہ تو مرنے کے بعد ہی جنت کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی۔ تنوع علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص فضائل کیا ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ یعنی عامر بن عبداللہ القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن غزوات کے اندر حصہ لیا، تو ان کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند ایک جو بڑے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ سابقون الاولون کی جماعت میں سے ہیں۔ تو سابقون الاولون کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، والسابقون الاولون کے اندر سورہ توبہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یعنی شروع کی جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور یہی تو اصل کامیابی ہے۔ ان کے لیے جنت ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بن ابو قحافہ جنتی ہے، عمر ابن خطاب جنتی ہے، عثمان ابن عفان جنتی ہے، علی بن ابی طالب جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہے، زبیر ابن عوام جنتی ہے، ابو عبیدہ ابن جراح یہ آگے ابو عبیدہ ابن جراح جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، اور سعید ابن زید حضرت عمر کے بہنوئی حضرت فاطمہ یعنی ام جمیل کے شوہر یہ بھی جنتی ہیں۔ تو جو اصحاب عشرہ مبشرہ ہیں ان کی فہرست کے اندر بھی عشرہ مبشرہ ہیں۔ اس کے علاوہ بیعت رضوان جن کے بارے میں یعنی صلح حدیبیہ کے اندر جو بیعت ہوئی تھی، 1400 صحابہ کی نے بیعت کی تھی، جن میں ابو دجانہ سماک ابن خرشہ انصاری بھی تھے، اور سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو گھوڑے سے بھی تیز بھاگا کرتے تھے۔ کتنے فضائل ہیں صحابہ کے۔ تو وہ جو سارے صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو درخت ہے اس کے نیچے انہوں نے بیعت کی تھی، تو اللہ نے فرمایا درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا پیارا وہ موقع ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو آپ کو یہ بھی بتا دوں پیچھے صحابی تھے معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے چھاؤں کی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے اوپر، تو وہ کیسا زبردست موقع ہوگا۔ تو جو یہ 1400 صحابہ ہیں ان کے اندر بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے، اور ان کے علاوہ جو سارے غزوات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان میں بھی انہوں نے ہر ایک کے اندر حصہ لیا، یعنی غزوہ بدر کے اندر بھی حصہ لیا، غزوہ احد کے اندر بھی حصہ لیا، اور غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قینقاع، اور اس کے علاوہ جو غزوہ بنو نذیر ہے، غزوہ خندق ہے، صلح حدیبیہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے غزوہ خیبر ہے، جنگ موتا ہے، اور جتنے بھی بڑی جنگیں ہیں، غزوہ فتح مکہ ہے، غزوہ طائف، حنین، جتنے مارکے ہیں، تبوک ہے، یہ سارے کے سارے عمرہ قضا، تو سب کے اندر انہوں نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سریہ ذات السلاسل، سریہ سیف البحر، اس کے اندر سریہ ابو عبیدہ، اس سب کے اندر انہوں نے حصہ لیا۔ اور سریہ ذات السلاسل کے اندر ان کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ یہ جو ذات السلاسل سریہ ہے اس میں عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے اندر عمرہ قضا 7 ہجری کے اندر عمرہ قضا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، اور عثمان ابن طلحہ بھی ایک روایت کے اندر انہی کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ ایمان لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی ان کی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا مکے نے جگر نکال کر تمہاری جھولی میں ڈال دیا، خالد بن ولید، عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ ایمان لائے ہیں عامر بن عاص آخری دور کے اندر، یعنی 7 اس کے اندر 7 ہجری کے اندر ایمان لے کر آئے ہیں، اور بعض نے کہا ہے صلح حدیبیہ کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20 سال کے بعد 23 سالہ نبوی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر 20 سال
کے بعد تقریباً یہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو آخری دور کے صحابہ کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ لیکن جو سریہ ذات السلاسل ہے اس میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہ بعد کے صحابہ میں ہیں، اور بعد میں ان کو کمک کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا صحابہ کو، تو ان میں ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا تھا، اور یہ شروع کے صحابہ کے اندر ہیں۔ اور اسی جماعت میں جو بعد میں آئی حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے، اور ان کو جب بھیجا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امیر بن کے نہیں وہاں جانا، تم جب وہاں جاؤ گے اکٹھے کام کرنا۔ لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر کام تو اکٹھا ہی کیا، لیکن مامور بن کے کام کیا، یعنی اتنے بڑے صحابی اور اتنی زیادہ عاجزی، کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ ہم تو شروع والے ہیں، ہم نے جو ہے اسلام کی خاطر اتنی زیادہ مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن پھر بھی مامور بن کر یعنی انڈر رہ کر حضرت عمر ابن عاص کے کام کیا۔ تو صحابہ کی صرف یہی قربانیاں نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی قربانیاں ہیں۔ اللہ 10واں اور آخری علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد اٹھا تھا، جس میں مسیلمہ کذاب نے، جو بنو حنیفہ میں سے تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ طلحہ ابن خویلد بنو اسد کا سردار، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سجاح ایک عورت تھی، اس نے دعویٰ کر دیا تھا، اور لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی روانہ کرنا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کرنے کا حکم کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کیا کیا؟ تو فتنہ ارتداد کے موقع میں جو تقریباً 10 مہینے رہا، اس میں حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابوبکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب فتنہ ارتداد ختم ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حمص کی طرف 7000 مجاہدین دے کر روانہ کیا، اور وہاں جا کر انہوں نے بصرہ کو اور مآب کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جابیہ میں جا کر پڑاؤ ڈالنا کہتے ہیں، یعنی وہاں پر رک گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میری مدد کے لیے اور فوج روانہ کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کی، اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاویہ بن ابو سفیان کے بھائی ہیں، ان کو، اور اس کے علاوہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور شراحبیل بن حسنہ جو کاتبین وحی کے اندر ہیں، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے خط لکھا کہ حضرت ابو عبیدہ کی جو مدد ہے اس کے لیے پہنچو۔ یہ سارے پہنچ گئے، اور اجنادین کا معرکہ ہوا، اور اس کے بعد بہت زیادہ سخت لڑائی ہوئی، اور غالباً یہ جو اجنادین کا معرکہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی آخری لڑائی ہے۔ تو اس معرکے کے اندر صحابہ کو 22 جمادی الاول اور 13 ہجری کے اندر بھرپور فتح ہوئی، اور مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اور کارنامے ہیں، لیکن اس وقت 10 نکات پورے ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے یرموک کے اندر بھی وہی قائد تھے، اور بھی بہت زیادہ ان کے کارنامے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر بتاؤں گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ملتا ہوں، اور نیا موضوع لے کر انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔